بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں کہ بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. کل تک تھا جو رونق محفل، آج شہر خاموشات زینت بنا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. ہر قسم کے حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خاص ہے کہ اس رب العالمین کا، رب ذوالجلال والاکرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس خالق نے، اس رب العالمین نے ہمیں زندگی کے اندر ایمان خدا ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں بھیج دیا ہے. آج اسی رمضان مبارک کا 16واں روزہ ہے اور اسی رمضان کا آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بے شمار انگنت تعداد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر امام المجاہدین سید المرسلین محسن اعلیٰ یعنی دشمنوں کو بھی دعائیں دینے والے امام اعظم خطیب اعظم پیغمبر اعظم رہبر و رہنما سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا. آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ عنوان ہے کہ کامیابی انسان کو کیسے ملے گی، کامیابی کس چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اس رب العالمین کا ہم نے حق ادا ہی نہیں کیا کہ جس طرح اس خالق کا ہم پر حق ہے آج ہم اس حق کو بھول بیٹھے ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا ہم اس دنیا کی خاطر دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کے معاملات میں دنیا کے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں اتنے مصروف ہیں اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں اس خالق کا حق ادا کرنے کے لیے وقت نہیں آج ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے الا ماشاءاللہ میں نے خطبے کے اندر جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یہاں کسی غیر کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا یہاں کسی ہندو کو عیسائی کو مخاطب نہیں کیا اس آیت کریمہ میں اللہ نے اگر مخاطب کیا ہے آپ کو کیا ہے یا مجھے کیا ہے یا ہم مسلمانوں کو کیا فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے ہو کلمہ تو پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھ چکے ہو اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے آج ہم سب اپنا محاسبہ کریں ہر ایک مستمل ہر ایک اپنا محاسبہ کرے اپنے آپ کو چیک کرے کہ آج ہمارے اندر اس خالق کا اس مالک کا اس رب العالمین کا کتنا ڈر ہے ہم اس رب العالمین سے کتنا خوف کرتے ہیں مثال دے کر سمجھاتا ہوں اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان میں بھی اس مقدس مہینے میں بھی اس مغفرت والے مہینے میں بھی اس عظیم عظمت والے رحمت والے برکت والے مہینے میں بھی اگر آج بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش نہیں کرتا اپنے آپ کو رب کے سامنے نہیں جھکاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اللہ سے ڈرتا نہیں اور اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے انسان جس کے اندر ڈر ہوتا ہے اللہ کا جس کے اندر خوف ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اس خالق کے سامنے پیش ہونا ہے اس کی عدالت لگے گی اس خالق نے مجھ سے پوچھنا ہے تو انسان کبھی بھی زندگی کے اندر گناہ کے نزدیک نہیں ہے اگر آج ہم سے گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں سرکشیاں ہوتی ہیں نافرمانیاں ہوتی ہیں یہ گناہ یہ نافرمانی یہ معصیت یہ اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے دل و دماغ سے اللہ کا ڈر خوف نکل جاتا ہے جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے خوف آ جاتا ہے انسان اسی وقت اپنے گناہ سے رک جاتا ہے خوف آ جاتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس گناہ پر پوچھ لیا تو میں اس خالق کو کیا جواب میں اس رب العالمین کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ اللہ نے مجھ سے اگر گناہ کے بارے میں پوچھے کہ یہ گناہ تو نے کیا تھا یہ غلطی کی تھی انسان ڈرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور کائنات کے اندر سب سے افضل ترین انسان ہی وہی ہے کہ غلطی ہونے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اپنا ماتھا رب العالمین کے سامنے جھکا دیتا ہے یہ سب سے بڑا کامل شخص ہے آج انسان گناہ بھی کرے غلطی بھی کرے اور گناہ پر ڈٹا رہے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش نہ کرے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے جھکائے نہیں ماتھا نہ ٹیکے اس رب العالمین کے سامنے تو اس انسان کو چاہے وہ ایک بندہ ہو یا پوری قوم ہو یا ملک کو اللہ تعالیٰ سے قوم کو اس کی برادری کو تباہ و برباد کر دے جب وہ ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد بھی
اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، آپ کی زندگی کے اوپر اگر ہم غور کریں، اگر ہم اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ استغفار کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب سے پہلے پوری خلقت کو، پوری انسانیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کی تکلیف سے، آفت سے چھٹکارا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر دو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے زندگی کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں ختم کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، میری یہ کیفیت ہے، میری زندگی کا تصور یہ ہے کہ میں زندگی میں ہر روز پورے دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے کسی غلطی پر پکڑ نہ دے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات گناہوں سے بالکل پاک ہے، کوئی عیب نہیں آپ کی زندگی میں، چاہے وہ زندگی نبوت کے بعد کی ہو یا نبوت سے پہلے کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو پوری 63 سالہ زندگی میں ہر غلطی سے، ہر خطا سے محفوظ رکھا ہے، لیکن پھر بھی استغفار اتنا ہے کہ جیسے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے کسی غلطی پر مجھے پکڑ نہ لے۔ ہم بھی تو غور کریں، ہم بھی تو محاسبہ کریں، ہم بھی تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، ہم نے دن میں کتنی مرتبہ اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے پیش کیے، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، آج ہم نے غور کرنا ہے۔ پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، امام المجاہدین ہے، کہ جس نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے، کہ جن کی دستک کے بغیر فرشتے جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، اس پیغمبر کی کیفیت یہ ہے کہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک طرف ہم ہیں، اذان بھی سنتے ہیں، اللہ کے گھر سے آواز بھی آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بچے آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف، لیکن نہیں، ہم خود سے مست نہیں ہوتے، ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں ختم نہیں ہوتی۔ آج ہم نے دنیا کو فوقیت دے دی ہے، اس آخرت کے دن کو ہم بھول گئے ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا جو ہے یہ ہماری اصل جگہ ہے۔ آج اسی دنیا کے خاطر ہم نے اس خالق کو بھلا دیا ہے، اس رب العالمین کو ہم بھول گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے کہ انسان یہ مال، یہ بیٹے، یہ اولاد اس دنیا کے لیے زینت ہے، کہ چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ زندگی لمحوں کی زندگی ہے، یہ چند لمحوں کے لیے تیرے سانس ہے، جس دن سانس ختم ہو گئے یہ مال، یہ اولاد سب ادھر ہی رہ جائے۔ ہمیں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمیں مال لگتا ہے یا اولاد لگتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مال، یہ اولاد صرف آخری زندگی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، لیکن باقی جو چیز رہے گی، جو تمہارے ساتھ جائے گی، یہ مال، یہ اولاد نہیں جائے گی۔ والباقیات
والصالحات خیر عند ربک، جو تم عمل کرو گے چاہے اچھے عمل کرو یا برے کرو اللہ کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے کل قیامت کے دن تم اپنے آپ سے دیکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأُعْرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، قیامت کا دن ہوگا لوگوں کو صفوں کی شکل میں ایک مجمع کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج انسان خالق سے بالکل منہ پھیر بیٹھا ہے، آج ہم کھاتے تو اس رب کا ہے، پیتے تو اس رب کا ہے، ساری ضروریات بچپن سے لے کر، بچپن تو دور گیا، ماں کے پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ میں بھی اگر کوئی کھلانے والی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس ہے ہماری ساری ضروریات وہ خالق پورا کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے سلینڈر کریں، ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کریں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ سوچ یہ ہے کہ کامیابی کی زندگی ہم نے کامیابی کو مال میں دیکھا ہے یا دنیا میں دیکھا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر مال کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے، ہمارے لیے بڑی کامیابی۔ مال دولت میں اولاد میں دنیا میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے سلینڈر کرے، انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس چیز کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ مگر اب کرنے کے بعد انسان روئے گا لیکن اس وقت رونا چیخنا چلانا کسی کام ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخری زندگی ہے، تم نے کیا سمجھا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ سب سے اچھی زندگی ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ تو آخری زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ آج پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں، بیماریاں کیوں ہیں؟ ان کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش نہیں، ہم اس خالق کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اس رب العالمین کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج یہی وجہ بنی کہ ہم نے اپنے آپ کو رب سے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکالیفوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، توجہ کیجیے، اگر کسی شخص کو نیند آ رہی ہے تو خدا را اپنا بھی جمعہ ضائع نہ کریں، دوسرے ساتھیوں کو بھی غفلت میں نہ ڈالیں، وضو کرو باقر بیٹھ جس طرح بات کرو۔ نیند کرنے سے سونے سے وضو خراب ہو جاتے ہیں، کسی کو نیند آ رہی تو بنا وجہ پریشان ہونے کے وضو کرے باقر بیٹھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، سائل، سوال کرنے والا۔ وہ کہنے لگا کہ امام صاحب آپ وقت کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے علم کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں پریشان ہوں، مصیبتوں میں مبتلا ہوں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں میرا مقدر بن چکی ہیں۔ امام صاحب سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جاؤ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ پریشانیاں انشاءاللہ دور کر دے گا۔ دوسرا شخص آتا ہے، دوسرا شخص سوال کرتا ہے کہ امام صاحب کاروبار نہیں ہے، کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، بے روزگاری ہے، پریشان ہو، زندگی کا گزر بسر بڑا مشکل ہو چکا ہے، زندگی بڑی تنگ ہو چکی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے اشیاء موجود نہیں ہے کہ ہم جو کھائیں اور اپنی زندگی کو گزر بسر کریں، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم بھی اپنے رب سے استغفار کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہنے لگا کہ امام صاحب میرا بھی مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ سنیے کہ میرے پاس کاروبار تو ہے، آمدن تو ہوتی ہے، لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، نفع بالکل نہیں، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، برکت مجھے کبھی نہیں حاصل ہوتی۔
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہتے ہیں فقلت استغفروا ربکم، جاؤ اپنے رب سے استغفار۔ امام حسن بصری کے پاس بیٹھا ان کا شخص، ان کا دوست، ان کا احباب سوال کرتا ہے کہ امام صاحب ذرا یہ تو بتائیں، تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا شخص یہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، آپ نے اسے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، پریشان ہے، آپ نے اسے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا بندہ ہے، آپ نے اس سے بھی یہی کہا کہ اگر کاروبار کے اندر نفع چاہتے ہو تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاملہ آسان ہے۔ کہا کہ یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کی ہے یا اللہ کے قرآن سے کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے لوگوں، اگر پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار جو ہے اگر نفع نہیں ہے، زندگی کا جو بھی معاملہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانی، ساری مصیبتیں ساری ختم کر دے۔ شرط یہ ہے کہ استغفار کرو اپنے رب سے اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی اسی چیز کے اندر ہے کہ اگر ہم پریشانیوں سے، اگر ہم مصیبتوں سے، کاروبار کے اندر برکت چاہتے ہیں، کاروبار کے اندر نفع چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سارے مراحل آسان کر دیں، ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہماری دور کر دیں۔ کوئی آئے تو صحیح رب کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش نہ کرے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ذات۔ اللہ کی ذات تواب ہے، اللہ کی ذات غفار ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی آئے تو ہمیں آنا پڑے گا رب کے سامنے، اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا رب کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سارے مراحل کو آسان کر دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے نا، انہوں نے کیا کہا؟ توجہ کیجیے، لوگ آئے کہنے لگے کہ عمر، اے امیر المؤمنین، زندگی کے لیے بڑے پریشان ہو چکے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، غلہ اناج بالکل نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، زمین اناج کیسے اگائے گی؟ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مراحل کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کرے گا، آپ اللہ سے دعا کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں کہ اس وقت کے مطابق آپ مجھ سمیت ہم سب اس جگہ پر جمع ہو جائیں گے، اس میدان میں اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں دور کریں گے۔ وقت جو طے کیا تھا اسی وقت کے مطابق لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کیجئے گا، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اگر تو ہمارے گناہوں سے ناراض ہو گیا ہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اگر تو ہم سے ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، تو اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین میدان سے چکر میدان سے باہر آتے ہیں، لوگ سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عمر اے امیر المؤمنین، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل کر دے، غلہ اناج نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اناج ختم ہو گیا، زمین کچھ اگاتا ہی نہیں، بارش بند ہے، کوئی زمین بالکل بنجر ہو چکی ہے، زمین غلہ اناج اگانا بالکل ختم کر چکی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش نازل کر دے، لیکن آپ ہیں کہ آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ کچھ دیر گزرتی ہے، ابھی باتیں چل رہی ہیں، کچھ دیر گزرنے کے بعد آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بارش نازل ہو رہی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، لوگوں ہم پر جو عذاب اللہ نے مسلط کیا تھا، ہم پر جو پریشانی اللہ نے
مسلط کی تھی، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غلہ اناج ختم ہو گیا، بارش نازل نہیں ہو رہی، ہم بڑے پریشان تھے، بچے پریشان تھے، میں پریشان تھا، ہم سارے پریشان تھے. کیوں؟ اللہ ناراض ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مخاطب کیا کہ لوگوں سے کہہ دو اگر تم اپنے گناہوں سے باز نہ آتے میں بارش کبھی نازل نہ کرتا. بارش تم پر اس لیے نازل ہوتی کہ زمین کے اندر چوپائے ہیں، جانور چرند پرند ہیں، اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں ساری زندگی تم پر کبھی بارش نہ کرتا. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قومیں تباہ و برباد کرتے ہیں. فرمائے کہ لوگوں، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم سے اللہ ناراض تھا، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کیے، بارش نازل کر دیا، اب ہماری ساری زندگی آسان ہو گئی. مشکلات سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں. یہ تو دنیا کی پریشانی، آخرت کی کیا پریشانی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری پوری کتاب کو کھول کر ہمارے سامنے رکھے گا، وہ کتنی بڑی پریشانی ہے. آج ذرا سا کام نہ لگے، ذرا سا پریشانی کیا ہے، ہم بڑے پریشان ہو جائے. وہ پریشانی ہم کس طرح جھیلیں گے کہ جو آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ تو آخری زندگی آج ایک کل ایک پرسوں سے کبھی بھی ختم ہو جائے، لیکن جو وہ زندگی ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے بھی تو کچھ کریں. اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش بھی تو کریں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے. ہم نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکانا ہے. ہم غرور کس بات کا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انسان اگر تو غرور کی بات کرتا ہے، تو تکبر کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، تو تیرے غرور کو ختم کرنے کے 2 جملے بڑے کافی. آپ کی اکڑ کو ختم کرنے کے 2 جملے بڑے کافی. پہلا جملہ کہ انسان دعا کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنی انا پر ڈٹا ہوا ہے، میرے سامنے نہیں آتا، تو یہ تو سوچ تیری ابتدا کیسے ہوئی. تو اپنی ابتدا تو دیکھ کہ پانی کے قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، آج تو پیدا ہو کر دنیا میں آ کر میرے سامنے نہیں جھکتا. مرنے کے بعد جب میرے سامنے آئے گا پھر میں تجھے پوچھوں گا کہ میرے سامنے فرمانی کرنے کا جواب. اللہ فرماتا ہے تیرے غرور کو ختم کرنے کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اپنی ابتدا دیکھ، تجھے ایک پانی کے قطرے سے میں نے پیدا کیا. اس پانی کے قطرے کو گوشت کس نے دیا؟ اس گوشت کے پر ہڈی کس نے پیدا کی؟ اس ہڈی پر گوشت کس نے پیدا کیا؟ اگر کس نے پیدا کیا تو میں صرف رب العالمین. سارے انعامات، یہ پورا جسم لے کر، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ منہ، پورا جسم لے کر آج ہم پھر بھی اس رب کا حق ادا نہ کریں، اس کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائے، تو اللہ کی قسم قیامت کے دن نکالے ہمارے اوپر کرتے. کھاتے اس رب کا ہے، پیتے اس رب کا ہے. ذرا کوئی یہ بتائے تو صحیح کہ آج تک ہماری ضروریات کس نے پوری کی؟ آج انسان ہمارے ساتھ ذرا سا احسان کرے، وہ کچھ دیر گزرنے کے بعد، کچھ لمحے کے بعد اپنا احسان جتلا لیتا ہے. یہ تو انسان کی حالت ہے. اس خالق ہم ساری زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک کھاتے آ رہے ہیں، پیتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، اتنا وقت نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ اللہ ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں کیسے ختم کرے گا؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں. اور یہ چھوٹی سی راسی کوٹ ہے، یہ چھوٹی سی ایک مسجد ہے. یہ مسجد اس وقت فجر کی نماز پڑھتی نہیں ہے، ظہر میں بھی کھا لیے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں بھی کھا لیے. سوچ ہماری یہ ہے اللہ ہمارے گھروں کے معاملات آسان ہے. اللہ ہماری پریشانیاں تو اللہ کیسے کرے گا کہ جب ہم نے اس کے گھر کو یاد چھوڑا ہو، اس کے گھر کو آباد نہیں کرتے، اس کے گھر کے اندر ہم روشنی پیدا نہیں کرتے، ہم روشنی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہماری روح کے، ہمارے گھروں میں روشنی کیسے پیدا کرے؟ کیا ہم اس رب کو جواب دیں گے کہ جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بندے نے زندگی دی، جوانی دی، عمر دی، صحت دی، اس جوانی کو، اس عمر کو، اس صحت کو کہاں خرچ کر لیا؟ آج دنیا کے اندر ہم سے ایک پولیس والا، ایس ایچ او، ایس ایس پی ہم سے حساب لے لے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قیامت کا دن ہوگا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی انگلی کے درمیان، آج ہم اس دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، اس دنیا کے اوپر مان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی انگلی پر ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اس طرح تمہارے کہے گا لوگوں اس دنیا کی تم بات کرتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت آج میرے سامنے یہ ہے، یہ دیکھو تمہاری دنیا کس طرح ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو انگلی میں لپیٹ کر صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا لیمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہ کون؟ آج بھی بادشاہ کون ہے؟ کھاتے میرا رہے، پیتے میرا رہے، ساری زندگی میرے، تمہاری ساری ضروریات پوری کی، لیکن تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تم میرے سامنے تو سجدہ ریز ہو جائے۔ لیمن الملک اليوم، آج بھی بادشاہ کون ہے بتاؤ ذرا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پوری خلقت خاموش ہو گئی، پوری خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر آدمی جو شخص ہوگا پوری خلقت اللہ کے سامنے موجود ہوگی، لیکن کسی کے اندر سے جرأت نہیں ہوگی کوئی جواب دے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کو جواب دے گا للہ الواحد القہار، اگر آج بھی کوئی بادشاہ ہے تو میں صرف رب العالمین۔ الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ سرکش، کہاں ہے وہ نافرمان؟ اللہ تعالیٰ ڈھونڈ ڈھونڈ کر فرشتوں کو بھیجے گا، انہیں نکال کر آج میرے سامنے لاؤ، میں ان سے پوچھو کہ نافرمانی کرنے کا انداز۔ اللہ نے ہمیں پورا جسم دیا ہے کہ ہم اسی دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے دے دیا کہ تم جاؤ کماؤ کھاؤ پیو عیش کرو سو جاؤ۔ اللہ نے کہا یہ ہمیں پورا جسم ایسے ہی دے دیا، نہیں اس کا حق ہے۔ اگر نہ قیامت کا دن ہوگا، آج ہم جن پاؤں پر، جن ہاتھوں سے، جن آنکھوں سے، جن کانوں سے گناہ کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے اس منہ کو بند کر دے گا، اور یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان پورے کے پورے اللہ تعالیٰ قدرت دے گا، یہ بولیں گے، ان کو زبان اللہ تعالیٰ دے گا، یہ بول بول کر اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ اس نے میرے پاؤں سے یہ گناہ کیا، آنکھوں سے یہ گناہ کیا، کانوں سے یہ گناہ کیا، منہ سے یہ گناہ کیا، ہاتھوں سے یہ گناہ کیا۔ ہمارا پورا جسم قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہو کر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا، تو پھر سوچیں ہمارا کیا ہوگا۔ دنیا کو چھوڑیے، آج ہم اپنے جسم کے اوپر اپنے جوانی پر اپنے طاقت اور مان کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا یہی ہمارا پورا جسم ہمارے خلاف کر قیامت میں اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا، سوچے ہمارا اس کو کیا بنے گا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کو ضائع کر دیا، بڑے جوان آئے ہیں زندگی میں، بڑی دنیا آئی ہیں، لیکن وہ بھی خالی ہاتھ پہ، کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ ساتھ جائیں گے ہمارے عمل جائیں گے، چاہے آپ اچھا کر لیں یا برا کر لیں، وہ تو پھر مرنے کے بعد ہر انسان دیکھ لے کہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو خدا اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کریں، اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی سے اپنی زندگی کو چھوڑ کر، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی کے لیے میری آپ کی سب کی کامیابی ہے، وگرنہ مرنے کے بعد انسان رو رو کر فنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے۔ اگر زندگی میں گناہ ہو گئے اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو جوڑیے، اسی کے طرح ہم سب کی کامیابی۔ اگر ہم نے زندگی کو ایسی ضائع کر دیا کہ رات کو سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، آ کر بس گھر میں چلے جانا ہے، سو جانا، بس ہم نے اسی زندگی کو اسی طرح چلاتے رہے، تو مرنے کے بعد آج ہم جس دنیا کے لیے وقت دیتے ہیں، جس دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتا ہے ساتھ جب تم مرے گا تیرے جسم سے روح نکلے گی، جب قبر کے اندر داخل کر دیا جائے گا، یہی لوگ تجھے میرے پاس چھوڑ کر جائیں گے، تو سوچ میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی کو حرمان نہ کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، ورنہ مرنے کے بعد ہر بندہ دیکھ لے کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، قیامت کے دن لوگوں کو صفوں کی شکل میں، مجمع کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ رب العالمین سے کہے گا لوگوں آج آ گئے ہو نا ہمارے پاس، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، آج تم میرے پاس آ گئے ہو، آج تمہاری پوری زندگی کا حساب ہو گیا، آج بتاؤ تمہیں زندگی کا۔
ہم سے کوئی کل کی بات پوچھے ہمیں یاد نہیں، پوری زندگی ہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے پوچھنی اللہ سے یہ دعا کرے اللہ ہم سے کسی سے حساب نہ لے، جس سے اللہ ہمیں حساب لے گیا اسے جان بڑا مشکل ہو جائے۔ ہم وہ کام تو کریں، ہم وہ عمل تو کریں کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم وہ کوشش تو کریں، وہ اعمال تو کریں، وہ کام تو کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں۔ آج پریشانیاں مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں کہ آج ہم استغفار ہو چکے ہیں، اللہ کا ڈر خوف ہمارے دل و دماغ سے نکل چکا ہے۔ رات کو عشاء کے بعد تراویح کا وقت ہوتا ہے، ایک سب بھی نہیں ہوتی، صرف زیادہ سے زیادہ 10-12 بندے ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ مسجد کے اندر نظر نہیں آتے۔ جب ہم یاد رکھیں جب ہم اللہ کے گھروں کو ویران چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر کبھی رونقیں پیدا نہیں کرے، کبھی اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور نہیں کرے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان نہیں کرے۔ اگر پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اسی کے طرف سب کی بات۔ اور جو اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی بڑی عطا فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا فرماتا ہے، بڑی عزت اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرے، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص معاذ بن خالد الاسلمی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہ آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے جو آنے والے ساتھی میں پریشان ہوں، ساتھ میں جب بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں تاکہ پیچھے جو آنے والے ساتھی انہیں پریشانی کا سامنا نہ کریں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے معاذ بن مالک الاسلمی، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہتے ہیں جاؤ رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاملات آسان کر دے۔ دور چلا جاتا ہے، دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پھر یہی سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی حکم دیتے جاؤ رب سے استغفار۔ چلا جاتا ہے، تیسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، دیکھیے ایمان کیسا ہے، ایمان کیسا ہے، ایمان کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے، خشیت کتنی ہے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام پھر اسے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاملہ آسان۔ 3 دن گزر گئے، اگلے دن چوتھی بار جب چوتھے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ چوتھے روز گزرنے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، خطا کیا ہوئی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ آج معاشرے کے اندر اکثر لوگ زانی سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن زنا سے نفرت نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ۔ گناہ گار سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ سے کوئی نفرت نہیں کرتے۔ شرابی سے نفرت کی جاتی ہے لیکن شراب سے نفرت نہیں کی جاتی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر واقعی تجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے صحابہ دیکھیے علیہ سبھی مجنون، کیا یہ پاگل تو نہیں ہے، کیا یہ مجنون تو نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے حکم سنتے ہی صحابہ کرام اسے چیک کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے، یہ پاگل دیوانہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، عقل اس کی درست ہے۔ فرمایا کہ دیکھو علیہ سب کیا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی،
کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے ادھر ادھر مارتا ہے دیکھیے اسے چیک کریں اس نے شراب تو نہیں پی ہے. پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو سنتے ہی صحابہ کرام اس کو چیک کرتے ہیں. ماعز بن مالک الاسلمی کو وہ گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب نہیں پی رکھی, اس کی عقل بھی بالکل درست ہے, اس صحیح سلامت بندہ ہے, اسے ہم جانتے ہیں بالکل صحیح ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ اسے سنسار کرو کیونکہ شادی شدہ ہے, اسے پتھر مار مار کر رجم کرو, پتھر مار مار کر رجم کر دیا جاتا ہے, اس کی جان نکل جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو گروپ جماعتیں بن جاتے ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ماعز بن مالک الاسلمی جو ہے یہ ہلاک ہو گیا, اس نے زنا کیا تھا, زنا کی سزا ملی تو ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گئی. دوسرا گروہ دوسری جماعت یہ کہنے لگی نہیں, مالک نے تو بڑی اچھی توبہ کی ہے, گناہ کیا, گناہ کے بعد اپنے آپ کو خود عدالت کے اندر پیش کیا, یہ ہے ایمان. دیکھیے ڈر کتنوں سے معلوم ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آج گناہ غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں, وہی گناہ سے پاک نہیں, غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. ہم سوچے کہ آج تک ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا عدالت کے اندر. اس دنیا کائنات کے اندر ہم بچ سکتے ہیں, ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. اگر کیس ہو بھی جائے وکیل کو پیسے کھلا کر ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں, لیکن اس کی عدالت کے اندر کوئی سفارش کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کی ذرات میں اس کی عدالت میں کوئی سفارش ہو. دنیا کے اندر غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, کیس ہو گیا, ہم دنیا کے اندر جان چھوڑ سکتی ہے, لیکن اس دن اس آخرت کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک سوال کا جواب نہیں دے, جب تک زندگی کا حساب نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں چھوڑنا. آج کئیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بس مرنے کے بعد ہم نے آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جانا. جنت اتنی آسانی نہیں ہے, صحابہ کرام نے قربانیاں دی, اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اس کا ایمان دیکھیے کہ گناہ ہو گئے نہ تو اسے کسی نے اس کی خبر دی, بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے فارغ ہو. پیغمبر علیہ السلام کچھ دیر گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں بحث مباحث چل رہی ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ ماعز بن مالک تباہ ہو گیا, دوسرا کہتا ہے کہ ماعز کامیاب ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو, لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امہ. اے میرے صحابہ, اس ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس نے گناہ کیا, اس کی گناہ کی گواہی کسی نے نہیں دی, بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا. اس نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو پوری امت کے درمیان, ایک دو شخص کی باتیں پر ہے کہ پوری امت کے درمیان اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے, پوری امت بخش دی جائے گی, معاف کر دی جائے گی, لیکن اس کی توبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اللہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے گناہوں کو کسی اور کو کریں, نہیں, ہم قربان ہیں اس خالق پر. ہماری ایک ایک غلطی اس کو کیا معلوم نہیں, کیا ہمارا ایک ایک گناہ اس خالق کو معلوم نہیں ہے؟ ہماری کون سی ایسی خطا ہے جو رب العالمین کو معلوم نہ ہو؟ ہم لوگوں سے چاہے چھپا لیں, باپ سے, بھائیوں سے, رشتہ داروں سے, دوست احباب سے ہم چھپ جائیں, لیکن اس خالق سے کوئی ایسی جگہ نہیں, کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو اس خالق سے بہتر ہے. اللہ کے سامنے ہر ایک کی غلطیاں, ہر ایک کا گناہ اس خالق کے سامنے ہے, لیکن قربان ہے وہ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑتا نہیں. اس نے بڑے ڈھیل دی, بڑی مہلت دی ہے, تو اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرے, اسی کے اندر ہم سب کی کامیابی. وغیرہ سانس نکلنے کے بعد بندہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. وقت زیادہ ہو گیا, اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ سنیے. آپ اسلام کیا بناتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب. اگر گناہ ہو گئے کوئی بڑی بات, گناہ کو چھوڑ دیں, یہ سب سے بڑی بات. گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں, گناہ پر ڈٹے رہنا یہ سب سے بڑی بات. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انسان گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, مایوس نہ ہو, میرے رحم سے مورب سے میں بڑا غفور رحیم, لیکن میرے سامنے آ جائے جو بھی آپ کے سامنے.
میرے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرتے میں زندگی کے سارے گناہوں کو معاف التائب من الذنب کما لا ذنب له۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد اس نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دیتا ہے، بالکل صاف۔ کتنا بڑا اعلان ہے، کتنا بڑا فائدہ ہمارے لیے۔ ایک جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بالکل پاک کر دے۔ وقت اجازت نہیں دیتا اس پر پھر گفتگو ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون فتیلا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب گناہ ہو جاتا ہے، گناہ سے ڈرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، میں ان کے گناہ ہی نہیں معاف کروں گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدلوں گا، اور مرنے کے بعد فاولئک یدخلون الجنہ، میں ان لوگوں کو قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کروں گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا اعلان ہم سب کے لیے کہ اگر گناہ ہو گئے کوئی بڑی بات نہیں، گناہ چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدلے گا، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت کے اندر داخلہ بھی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں آنا پڑے گا، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکانا پڑے گا، پیش کرنا پڑے گا، اگر ہم مرنے کے بعد ہر بندہ دیکھ لیں گے کہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو مسجد انتظامیہ کی طرف سے کچھ اعلان ہے کہ مسجد حاضر کے اندر جو بھی سامان ہے، کمیٹی تو بالکل ختم ہو چکی ہے، مسجد کے اندر جو بھی سامان ہے، چاہے وہ تھان ہے یا کوئی بھی ہے، اگر آئندہ کے بعد کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز لے کر جائے گا، چاہے وہ اپنے گھر والا ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے یا کوئی ہے، جتنا مرضی رشتہ دار ہے قریب، لیکن اسے بھی بغیر شناختی کارڈ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی کل ناراض ہوتا ہو تو آج ہو جائے، میرے بھائی کو تو یہ ہم سب کی ضروریات یار لوگ لے جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، سامان کبھی ادھر پھینک دیتے کبھی ادھر پھینک دیتے۔ مسجد والے کوئی خالی تو نہیں کہ جن کو لوگ تنخواہیں دیتے کہ مسجد والے آئے اٹھا کر رکھیں۔ ہم کچھ احساس کریں، کچھ کوپریٹ کریں، ہم سب کی ضروریات آج کسی اور کے کام آئی ہے، کل کو میرے کام آئیں گی، آپ کے کام آئیں گی۔ تو آئندہ کے بعد کوئی بھی سامان لے کر جائے گا، اسے بغیر شناختی کارڈ کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگر باہر اگر ایک چیز کا کرایہ 50 روپے ہے یا 10 روپے ہے تو مسجد کے اندر جو سامان لے کر جائے اس کا کرایہ 5 روپے، یعنی آدھی قیمت پر سامان دیا جائے، یا پہلی چیز شناختی کارڈ دیا جائے اوریجنل، اور دوسرے کہ اگر سامان لے کر جائے گا تو آدھی قیمت کے اوپر سامان لے گا، چاہے وہ 10 دن رکھے یا 5 دن رکھے، جتنے دن رکھے ان کا کرایہ جاتا ہے۔ تو ہم کچھ خیال کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی ایک عظیم، ہمیں یہ ہمارے لیے بڑی ایک نعمت ہے کہ ہمیں پریشانی میں مصیبت میں یہ چیزیں مہیا ہوتی، ہم ان کی قدر کریں، ورنہ لوگ کرائے سے جب لے کر آتے ہیں ان کی محنتیں بھی کرتے ہیں، کرایہ الگ دیتے ہیں، جب کوئی چیز گم ہو جائے ان کی محنت اٹھا کے الگ کرتے ہیں۔ تو آئندہ کے بعد یہ حکم ہے، یہ اعلان ہے کہ بغیر شناختی کارڈ کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور دوسرا کہ آدھی قیمت کے اوپر سامان دیا جائے۔ اور مسجد حاضر کے اندر فطرانے کی رسیدیں موجود ہیں، کسی بھائی نے ابھی تک فطرانہ ادا نہیں کیا تو پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے کہ اگر عید سے بغیر بچہ بھی پیدا ہو جائے اس کا بھی فطرانہ ادا کرے۔ تو جس چیز بھائی نے ابھی تک فطرانہ ادا نہیں کیا تو مسجد حاضر کے اندر جماعت قربان حدیث پاکستان کی طرف سے رسیدیں موجود ہیں، آپ فطرانہ ادا کریں، اور ایک فرد کا جو ابھی فطرانہ طے ہوا ہے 320 روپے۔ تو سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ سب تعاون کریں، یہ فطرانہ جو لوگ ہمارے دوست، ہمارے احباب، جو رشتہ دار جو ابھی تک محروم ہیں ان چیزوں سے، اکثر لوگوں کو ابھی تک عید کی تیاری کر لی ہوتی لیکن جو اب تک محروم ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم فطرانہ جمع کریں تاکہ وہ جو عید کی تیاریاں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نیک کاموں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعاؤں کے لیے درخواست ہے، دعا کریں کہ میرے والد محترم کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے صحت عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، باپ اور سورج۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار باپ بڑا سخت ہے، باپ بڑا غصہ کرتا ہے۔ یہ نوجوانوں کی سبق ہے، اگر جس نے باپ اور سورج
कि तपिश को, गुस्से को, कड़कपन को बर्दाश्त करके अल्लाह की कसम वो मरने के बाद बाप जब चला भी जाएगा ना, मरने के बाद वो कभी भी लोगों की नजर में नहीं गिरे। जिस दिन ये बाप ये सूरत रूह हो गए उस दिन अंधेरा हो गए। आज अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करें, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनके हक में दुआ करें, अल्लाह ताला को सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी दे। अल्लाह जो बीमार है, परेशान है, जिनके भी वालिदैन या रिश्तेदार हो सबाब जिस हवाले से परेशान है, अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमाए। अल्लाह जो मकरूज है अल्लाह उनके कर्जे दूर फरमाए। अल्लाह जो जिस हवाले से तेरा बंदा परेशान है, रोजी के हवाले से या औलाद के हवाले से या रिश्ते के हवाले से जो भी परेशान है, अल्लाह सारे मुसलमानों की हर चीज़ का पूरी फरमाए। और मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा मस्जिद हाज़ा के अंदर ख़वातीन की इंशाअल्लाह इत्तिकाफ़ करिए। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, क्योंकि अगर एक औरत भी ठीक हो गई, दुरुस्त हो गई, तो पूरा खानदान इंशाअल्लाह ठीक हो जाए। अगर किसी की बहन, किसी की बीवी, रिश्तेदार कोई भी अगर इत्तिकाफ़ करना चाहे तो मस्जिद हाज़ा के अंदर इंतज़ाम मौजूद है। इंतज़ाम ये कि सिर्फ जगह मिले, बाकी खाने पीने का इंतज़ाम इंसान खुद करेगा, घर वाले खुद करेंगे। अगर कोई ख़वातीन इत्तिकाफ़ बैठना चाहती है तो इंशाअल्लाह मस्जिद हाज़ा के अंदर जगह मौजूद है, इत्तिकाफ़ कर सकती है। और इसी तरह मर्दों को के लिए भी यही ऐलान है कि अगर इत्तिकाफ़ करना चाहते हैं तो मंगल वाले दिन असर की नमाज ख़वातीन भी और मर्द भी जो बैठना चाहते हैं वो इसी मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इत्तिकाफ़ में बैठ जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, मौका दिया है, इसे हासिल कीजिए। दुनिया के लिए तो हम भागते हैं, दुनिया कमाने के लिए भागते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं। अगर मैं कमाने जाता तो मेरी सोच ये होती है मेरे पीछे घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, तो मैं अपने लिए भी कुछ करूँ, आप भी अपने लिए कुछ करें। मरने के बाद कोई किसी के काम नहीं आए। तो ये दिन बड़े खास दिन है, इनके अंदर एहतमाम करें, कोशिश करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारे मामला आसान करें। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।